جو بھی حضرات ہمارے اور آپ کے دل میں یہ شکوک کی سوئیاں لگاتے ہیں کہ تراویح کی رکعتیں 8 ہیں 20 نہیں ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعت ہے، جب آپ ان سے تفصیل پوچھیں گے تو پھر وہ واضح ہوں گے کہ اصل ان کے نزدیک تراویح کی نماز ہی نہیں، اصل ان کے نزدیک تراویح کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو نماز 11 مہینے تک ہم تہجد کے نام سے پڑھتے ہیں وہی نماز رمضان میں تراویح ہو گئی۔ جو نماز 11 مہینے تک ہم تہجد کے نام سے پڑھتے ہیں وہی نماز رمضان میں تراویح ہو گئی۔ گویا ان کے نزدیک تراویح کی کوئی نماز نہیں ہے، تہجد ہی کے نام تراویح ہے اور تراویح کا نام تہجد۔ دلیل بخاری کی روایت ہے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کی راتوں میں قیام کتنا فرمایا کرتے تھے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امور خانہ داری میں پوری طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ذمہ دار تھی، انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا نہ ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث ان کی دلیل ہے۔ اسی حدیث میں آگے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور 4 رکعت کے حسن کا کیا کہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اس 4 رکعت کا حسن کا کیا کہنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ 4 رکعت پڑھتے تھے اور ایک لمبی نماز ہوتی تھی، کیا اس کی خوبصورتی کا عالم۔ پھر 4 پڑھتے تھے اور پھر اس نماز کا کیا کہنا، اور پھر 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ دلیل وہ دیں گے جب ان سے کہیے کہ اچھا یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کتنے دن پڑھی، تو پھر دوسری دلیل دیں گے۔ جو انسان جب اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے نا تو وہ ایک بات پر قائم نہیں رہتا۔ جو انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے وہ ایک بات پر قائم نہیں رہتا۔ ابھی یہ دلیل آئی بخاری شریف کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جو 11 مہینہ تہجد ہے وہی رمضان میں تراویح ہے۔ ٹھیک ہے، جب ان سے کہیے کہ اچھا جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کتنے دنوں پڑھی، تو پھر وہ کہیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں تراویح 3 دن پڑھائی، تراویح 3 دن پڑھائی۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں شب کو مسجد تشریف لائے، اور لا کر کے آپ آئے اور آ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ صحابہ کرام نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، آپ بھی پیچھے لگ گئے۔ دوسرے دن اس کا تذکرہ ہوا لوگوں میں، دوسرے دن آپ نہیں آئے، بعض روایت میں دوسرے دن بھی آئے، لیکن بعد میں کہ دوسرے میں نہیں، تیسرے دن پھر آئے، اور اس سے زیادہ بھیڑ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر تیسرے دن آپ نہیں آئے، پھر ایک دن غائب کر کے آئے، اس سے زیادہ بھیڑ ہوئی۔ اس کے بعد والے دن اور لوگوں میں تذکرہ ہوا، تو 5ویں دن پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف نہیں لائے۔ اب صحابہ کرام باادب تھے، انہیں قرآن میں ادب سکھایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہو
یا اسے کچھ دریافت کرنی ہو تو تم انہیں آواز نہیں دے سکتے ہو، تم انہیں بلا نہیں سکتے ہو. تمہیں ملاقات کرنی ہے یا سوالات کرنے ہیں تو در رسول پہ بیٹھے رہو. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر نکلے تو ملاقات کر لینا اور جو پوچھنا ہو پوچھ لینا. یہ ادب کا خیال تھا، اس لیے تمام صحابہ کرام مسجد میں بھرے ہوئے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے. ہاں اتنا کر رہے تھے کوئی کھانسی نکال رہا تاکہ حضور کو معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی وہ کھانستے ہیں. تو اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. فجر کی اذان ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فجر کی نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد مخاطب ہوئے اور فرمایا میرے صحابہ تمہارا یہاں انتظار کرنا ہمیں معلوم، تمہاری کھانسی کی آواز بھی سن رہا تھا میں، تمہاری گفتگویں بھی سن رہا تھا میں، لیکن جانتے ہو میں صرف اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر کے اللہ تمہارے لیے اس نماز کو تم پر فرض نہ کر دے اور پھر تم اس کو ادا نہ کر سکو. میری شفقت ہے تمہاری، نبی کی شفقت ہے امت پر کہ امت کو پریشانی میں ہی ڈالنا چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شفقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذوق کو، تمہارے شوق کو، تمہارے خواہش کو، تمہارے اس آرزو کو دیکھ کر کے کہیں تمہارے پر یہ نماز فرض ہو جائے تو تم پھر اس کے حقوق کو ادا نہ کر سکو. تراویح کتنے دن پڑھا اللہ کی سنی؟ 3 دن. اس حدیث میں کیا ہے؟ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو پورا سال. اختلاف ہو گیا، تضاد ہو گیا بات میں. وہ دلیل کچھ تھی اور یہ دلیل کچھ، تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز تراویح 3 دن سے پڑھائی ہے. وہ سال والی جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی ہیں. تراویح کے علاوہ ہے جو بندے اٹھ جاتے ہیں وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان میں بھی کرتے ہیں. تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. یہ تراویح سے عربی میں قیام رمضان کہا جاتا ہے اور تہجد کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. عربی میں حدیث کی کتابوں میں رمضان کی جو تراویح اسے قیام رمضان کہا جاتا ہے اور تہجد کی جو نماز ہے اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے. تو رمضان میں قیام جو ہوتا ہے اسے ہم تراویح کہتے ہیں. تراویح کیوں کہتے ہیں یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک وقفہ ہوتا ہے. ہر 4 رکعت کے بعد ایک وقفہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں وقفہ معمولی ہوتا ہے لیکن حرمین شریفین میں جو ہے یہ وقفہ طویل ہوتا ہے. صحابہ کرام کے دور میں 4 رکعت صحابہ کرام تراویح پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایک طواف کرتے تھے. کعبہ میں 4 رکعت تراویح پڑھی اور پھر جو وقفہ ہوا اس میں ایک طواف کیا. مدینے کے لوگ آئے، دیکھا ارے یہ تو کعبے والے اور رمضان کی ساری رحمتیں لوٹ لے رہے، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور طواف بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کریں؟ اب مدینہ میں تو طواف کر نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ امام صاحب کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھی اور بیچ میں جو وقفہ ہوا ترویہ اس میں پھر اپنے سے 4 رکعت پڑھی. طواف تو نہیں کر سکتے ہیں تو 4 رکعت امام صاحب کے ساتھ پھر 4 رکعت اپنے سے، پھر 4 رکعت امام صاحب کے ساتھ پھر 4 رکعت اپنے سے. کتنے رکعت ہو گئے؟ 20 امام صاحب کے ساتھ اور 16 خود سے 36 رکعت ہو گئے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مدنی ہے، مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں درس دیا، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 36 رکعت تراویح پڑھا کرو. لیکن باقی دیگر ائمہ تمام کا اتفاق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذی نے امام ترمذی نے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ مکی ہے، مکہ میں پیدا ہوئے اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے سر کی آنکھوں نے مکہ میں 20 رکعت سے کم کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. 20 رکعت سے کم کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. یہ تو رہا دلائل کی چیزیں. اب آپ یہ سمجھیے دلائل ایک الگ چیز ہے. قرآن کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد،
واضح ہدایت آ جانے کے بعد جو بندہ رسول کی مخالفت کرے گا، جو بندہ رسول کی مخالفت کرے گا، آگے ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو بندہ ایمان والوں کی جماعت سے ہٹ کر کے کوئی الگ رائے قائم کرے گا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان اہل ایمان کا جس عمل پہ اجماع ہے، جس عمل پر سب کے سب متفق ہیں، اس سے ہٹ کر کے ایک الگ عمل اختیار کرے گا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کو اسی عمل میں شوق پیدا کر دیں گے، اسی عمل کی طرف دھکیل دیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا، جو کہ کھلی اور بہت وَسَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جو بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو امت کے سے ہٹ کر کے ایک الگ رائے قائم کرنا اور الگ عمل کرنا ایک تو انتشار کا سبب بنے گا، اور قرآن کی روح سے ایسا شخص جہنمی ہے۔ جمع کیسے ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک چونکہ 3 دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے تم فرض کے علاوہ نفل نمازیں گھر میں پڑھ لیا کرو، گھروں میں پڑھ لیا کرو۔ لیکن اللہ کے نبی نے دوسری طرف ترغیب دی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ ترغیب دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے بعد دور صدیقی میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں لوگ تنہا نماز پڑھا کرتے تھے یا جماعت بناتے تھے تو تھوڑی تھوڑی جماعت بنا کر کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان بہت زیادہ ہو گئے، دور دور تک اسلام پھیل گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمل میں کوتاہی بھی آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے اور پورے رمضان بستر پر نہیں جاتے تھے، رات رات بھر کا قیام ہوتا تھا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام دور دور تک پھیلا، عرب سے عجم تک پہنچا، تو لوگوں میں عملی طور پر سستی پیدا ہوئی، کاہلی پیدا ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ کیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے مبارک مہینے میں قیام رمضان فرمایا کرتے تھے، اس کو باجماعت قائم کر دیا جائے۔ اب تو فرض ہونے کا خطرہ نہیں، اب تو فرض ہونے کا خطرہ نہیں ہے، لہذا اس کو باجماعت پڑھایا جائے، کیونکہ لوگ تھکے رہتے ہیں، ایک قاری کھڑا ہو جائے، وہ پڑھا ہے، باقی سب اس کے پیچھے پڑھے۔ یہ سنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمائی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ تراویح نفل تو ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، تراویح سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، رمضان کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، اور رمضان کی راتوں کا قیام میں نے تمہیں سنت بنایا، میری سنت ہے رمضان کا قیام، اس لیے رمضان میں قیام کیا کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ۔ اب ایک موطا کی ایک روایت ہے، تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، ایک روایت۔ اس کے مقابلے میں جو روایتیں ہیں مستدرک حاکم میں بھی ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں، موطا مالک میں بھی ہیں، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہیں، ابن ابی شیبہ میں بھی ہیں، کنز العمال میں بھی ہیں، سنن الکبری البیہقی میں بھی ہیں، ان تمام میں 20 رکعت کا اہتمام ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، عمر فاروق کے بعد عثمان غنی کا بھی دور ہے، عثمان غنی کے بعد علی مرتضیٰ کا بھی دور ہے، اور پھر اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام اور وہ جو روایت کرنے والے صحابہ کرام وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک الحمدللہ کسی نے بھی 20 رکعت پر اعتراض نہیں کیا،
تمام لوگ حرمین شریفین میں بھی، مکہ المکرمہ میں بھی، مدینہ المنورہ میں بھی، عراق کی سرزمین میں بھی، مصر کی سرزمین میں بھی، عجم کی سرزمین میں بھی، ہندوستان کی سرزمین میں بھی تمام عالم کے مسلمان 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے. یہ امت کا اجماع، امت کا اجماع ہو گیا. اب اس اجماع سے الگ رائے قائم کرنا، پھر وہ قرآن کی آیت پڑھنا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ایمان والوں کی راہ سے ہٹ کر کے اگر تم الگ راہ قائم کرو گے تو اللہ فرماتا ہے ہم پھر تمہیں اسی راہ میں لگا دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم. ایک بات. دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ ابدا. میری امت کبھی بھی پورے طور پر کسی کی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. میری امت گمراہی پر پورے طور پر جمع نہیں ہو سکتی. اگر یہ 20 رکعت تراویح گمراہی تھی تو تمام صحابہ دور فاروق میں صحابہ کرام نے پڑھا، دور عثمانی میں صحابہ کرام نے پڑھا، دور علی میں صحابہ کرام نے پڑھا. حضرت علی کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ قاری قرآن کو رمضان میں پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ 20 رکعت تراویح پڑھاؤ اور پھر وتر خود سے پڑھاتے تھے. تو دور علی میں اور اس کے بعد تمام بادشاہوں کے دور میں، تمام حکماء کے دور میں یہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوتا رہا. اگر مان لیا جائے کہ گمراہی ہے تو حضور کی حدیث پر حق آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اتنے سالوں تک امت گمراہی پہ جمع ہو گئی، اس حدیث کا انکار لازم ہو جائے گا. لہذا ہمیں سوچ سمجھ کر کے کوئی بات کرنی چاہیے. تراویح 20 رکعت آپ نہ پڑھیں، آپ آرام کریں، آپ سوئیں، لیکن جو عبادت کرنا چاہتا ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے، جو رمضان کی برکتوں سے فیض ہونا چاہتا ہے، جو اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مس گائڈ کرنا، عبادتوں سے غافل کر دینا، رمضان کی رحمت والے ساعتوں سے دور کر دینا، یہ تو شیطان کا تو کام ہو سکتا ہے، انسان کا کام نہیں ہوتا. شیطان کے نام پہ حدیث آ رہی ہے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راہ پر عمر جاتے ہیں اس راہ سے شیطان ہٹ جاتا ہے. جس گلی سے عمر کا گزر ہوتا ہے اس گلی میں پھر شیطان نہیں جاتا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، لہذا اس سنت سے جو ہٹے گا وہ شیطان کی نقل کرے گا، عمر کی راہ چھوڑے گا، جو شیطان ہوگا وہ انسان تو نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے آج تک الحمدللہ لہذا اس اسماعیل عمل کو شکوک ڈال کر کے، شبہات ڈال کر کے لوگوں میں بے چینی پیدا کر دینا، اور دھیرے دھیرے امت کو آج دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان کچھ نہیں کرتے، نہ 8 پڑھتے نہ 20 پڑھتے، کھوتے. تو آزادی مل گئی ان کو اور نفس تو آزادی چاہتا ہے. لہذا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو عشاء سے متصل تراویح کی نماز ہوتی ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے، 30 دن نماز ہوتی ہے، 20 رکعت ہوتی ہے. اب 3 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. ہماری دلیل میں بتایا تھا 4 دلائل ہیں ہمارے: قرآن، سنت، اجماع صحابہ اور پھر اجتہاد. یہ ہمارے 4 دلائل ہیں. اور جو لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں ان کے یہاں 2 دلیلیں ہیں: اطیع اللہ و اطیع الرسول، صرف قرآن اور صرف حدیث ہے نا. تو حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ 30 دن پڑھتے ہیں. حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، کیس کر دیا جائے گا. حضور نے 3 دن پڑھائی ہے، سنت سے تو 3 ہی دن مل رہا ہے، لیکن آپ 30 دن پڑھتے ہو 8 رکعت. تو یہ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور کے خلاف وارنٹ جانا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر پڑھا کرتے تھے، آپ 1 گھنٹہ میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہو. اس پر بھی کیس ہونا چاہیے. لہذا آدھا ادھر آدھا ادھر، اسے کہنا جو نفس کا غلام ہوتا ہے نا وہ ایک بات پر قائم نہیں رہتا. الحمدللہ ہمارے 4 دلائل ہیں، اور 4 دلیلوں میں سے اجماع صحابہ اس عمل پر ہے، اور اجماع صحابہ سے ہم ہٹ نہیں سکتے. یہ میں نے ایک بار بتایا تھا کہ جو کام خلفائے راشدین کر دیں اور امت اسے قبول کر لے
صحابہ اسے قبول کر لیں تو وہ اس پر اجماع ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کو ہٹانے کا پاور صرف خلفاء راشدین کو ہے۔ اگر حضرت عمر نے کوئی عمل جاری کیا ہے تو اس کا ہٹانے کا پاور عثمان غنی کے پاس تھا۔ اگر عثمان غنی نے کوئی کام کیا ہے تو اس کو ہٹانے کا پاور حضرت علی کے پاس تھا۔ اب قیامت تک کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، بس اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے جو صحابہ کرام نے کر دیا وہاں تک پاور تھا، اب ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے، لہٰذا ان کے عمل کو ہم غلط نہیں کر سکتے۔ 1000 کا نوٹ پہلے چل رہا تھا، ہمارے پرام رشتہ صاحب آئے تو جب اس کرسی پہ بیٹھے تو پاور آ گیا۔ 1000 کا نوٹ تو آپ تو کسی کے پاس نظر نہیں آتا نا، اب اس 1000 کو پھر سے لانے کے لیے آپ اس کرسی پہ بیٹھے گا تب کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ کتنوں چلاتے نہیں۔ اس کرسی پہ بیٹھیے گا، پی ایم کی کرسی پہ بیٹھیے گا، تب آپ چاہیں گے کہ پہلا والا کیا 1000 والا نوٹ آ جائے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہو، لیکن آپ ادھر ادھر کی کرسی پہ بیٹھ کے اور اپنے بیان جاری کیجیے گا تو وہ 2 والا نوٹ آنے والا نہیں۔ جو خلفاء راشدین نے جو عمل کر دیا ہے، صحابہ کرام نے اسے قبول کر لیا ہے، اجماع صحابہ ہو گیا ہے، اب قیامت کو اس میں چینج نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے رہنا چاہیے، یہ باتیں اگر ذہن میں بیٹھی رہیں گی انشاءاللہ کوئی آپ کو مسائل نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔